اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 8 ذی القعدہ اسلامی تاریخ۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ حضرت انس بن نضر انصاری رضی اللہ عنہ خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس بن نضر رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ اگر وہ کسی چیز کے بارے میں اللہ کی قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم پوری کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو شجاعت اور بہادری سے بھی نوازا تھا، چنانچہ انہیں بدر کی لڑائی میں شریک نہ ہونے کا بڑا صدمہ تھا۔ ان کی تمنا تھی کہ کوئی موقع ہاتھ آئے اور اپنی بہادری کے جوہر دکھاؤں۔ اتفاق سے غزوہ احد کا معرکہ پیش آ گیا، جس میں یہ بڑی شجاعت کے ساتھ شریک ہوئے۔ احد کی لڑائی میں شروع میں مسلمانوں کو کامیابی ملی، مگر آخر میں پہاڑ پر متعین مسلمانوں کے ہٹنے کی وجہ سے جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ کافروں نے اس جگہ کو خالی پا کر پیچھے سے حملہ کر دیا اور بھاگتے ہوئے کافر پلٹ آئے۔ مسلمان اس اچانک حملے کی تاب نہ لا کر ادھر ادھر بھاگنے لگے تو انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر کہا، سعد کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کی قسم احد پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اتنا کہہ کر کافروں کے لشکر میں گھس گئے اور آخری لمحے تک لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ان کا بدن تیروں سے چھلنی ہو گیا تھا۔ 80 سے زیادہ تیر اور تلوار کے نشان ان کے بدن پر موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ سخت چٹان کا نرم ہو جانا۔ غزوہ خندق میں کھدائی کے دوران ایک سخت چٹان نکل آئی۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے نہ ٹوٹنے کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک برتن منگوایا اور اس پر چھڑک دیا، چنانچہ جو لوگ وہاں موجود تھے وہ کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا، وہ چٹان نرم ہو گئی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ضربیں لگائیں، جس سے چٹان ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بالکل ریت کے ٹیلے کی طرح ہو گئی۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ ایک فرض کے بارے میں عرفات میں وقوف کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج تو عرفہ میں وقوف کرنے کا نام ہے۔ نسائی کی روایت ہے، 9 ذی الحجہ کو تمام حاجیوں پر عرفات میں وقوف کرنا فرض ہے۔ ایک سنت کے بارے میں دوران طواف کی دعا۔ حضرت عبداللہ بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکنین کے بیچ میں یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، ہر فرض نماز کے بعد سورۃ اخلاص پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد قل هو اللہ احد آخر تک پڑھے گا، اس کو موت کے علاوہ کوئی چیز جنت میں داخل ہونے سے نہیں روک سکتی۔ طبرانی کبیر کی روایت ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں بری تدبیریں کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ بری تدبیریں کرتے ہیں ان کو سخت عذاب ہوگا اور ان کی سب تدبیریں ناکام ہو جائیں گی۔ سورہ فاطر کی آیت کا ترجمہ ہے۔ آخرت کے بارے میں جہنم کی دیوار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ یعنی جہنم کی آگ کی قناتوں کو 4 دیواروں نے گھیر رکھا ہے اور ہر ایک دیوار کی چوڑائی 40 سال چلنے کے برابر ہے۔ ترمذی کی روایت ہے۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ طب نبوی سے علاج، سورہ بقرہ سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اپنے گھروں میں سورہ بقرہ پڑھو، اس لیے کہ شیاطین اور آسیب اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ مستدرک کی روایت ہے، عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں زیادتی، رزق میں کشادگی اور بری موت سے حفاظت فرمائیں تو اس کو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا اور صلہ رحمی کرتے رہنا چاہیے۔ مستدرک کی روایت ہے، عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، آپ کے لیے ہر چیز آسان ہے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما، صبر اور شکر اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنا۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے، جو بھول گئے ہیں وہ اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائیے۔ بغض، حسد، جلن، کینہ، تکبر، ریاکاری سے ہمارے دلوں کو پاک کر دیجئے۔ برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔